حضور نے فرمایا امتی امتم مرحومہ. آپ کے ہاں کسی کو مرحوم کہہ دوں نا میں تو ناراض ہو جائیں گے. آپ کے نام کے ساتھ مرحوم لکھ دوں تو آپ کہیں گے میں تو ابھی زندہ ہوں. آپ مجھے مرحوم کہہ رہے ہیں. آپ کے ہاں مرحوم کا مطلب مردہ ہے. مرحوم مردے کو نہیں کہتے, زندہ کو بھی کہہ سکتے. مگر آپ کے ہاں ایک عرف ہو گیا, مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی گئی, جس پر رحمت اونچی. آپ کسی زندہ کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں تو ناراض نہیں ہونا. کیا مطلب کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر, تو یہ تو دعا ہے. لیکن عرف عام میں آپ کے ہاں یہ ہے کہ جو وفات پا جائیں آپ ان کے لیے کہتے ہیں. فرمایا میری امت امت مرحومہ, میری امت وہ ہے جس پر رحمت کی گئی ہے. تدخل قبورہا بذنوبہا. دھیان سے سنو, حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے, ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے. ان کے گناہ اونچی نہیں, اور آواز چاہیے. گٹھری بنا کر, تھیلی بنا کر, بریف کیس, سوٹ کیس, اٹیچی کیس, ٹرالی بیگ, بستر بند, کس طرح ہوں گے؟ آپ کے گناہ, آپ کے گناہ ساتھ جانا مانتے ہیں. گناہوں کا ساتھ جانا کہ ہاں جی بندہ اس کے گناہ اس کے ساتھ ہوں گے وہ مانتے ہیں. نبی کا نور ہوگا, اولیاء کا فیضان ہوگا, نسبت ہوگی, اس کو مانتے. کیونکہ ان کے پاس وہ چیزیں ہیں نہیں. صرف گناہوں کو مانتے کیونکہ ان کے پاس ہیں ہی گناہ. اب سمجھے ہو مطلب ہے, ان کے پاس وہ چیزیں ہوتی تو ان کو مانتے. میں نے صرف اشارہ کیا. فرمایا قبر میں جائیں گے امت کی تو ان کے گناہ ان کے ساتھ. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا. جب قبروں سے نکلیں گے, نکالے جائیں گے, ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. جب امت کے لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھ لیا حضور ان کے گناہ کدھر چلے جائیں گے؟ فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین. ایمان والے جو بخشش مانگتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا. کیا کرے گا اللہ؟ مٹا دے گا. تو ہم جو فاتحہ ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا, ورنہ نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بھی میرا پورا موضوع نہیں, ایصال ثواب, ورنہ اسی پر تقریر کرتا. میرے والد صاحب کا رسالہ ہے ثواب العبادات, وہ پڑھ لیجئے, تمام دلائل موجود ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد کسی کو کوئی شبہ نہیں رہے گا. چھوٹا سا رسالہ ثواب العبادات. مرنے والوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں, وہ پڑھ لینا. میرے دوستوں اور بزرگوں, پتہ چل گیا ایصال ثواب قرآن حدیث سے ثابت. اب اس کا نام کچھ بھی رکھ لو, اس کا نام اونچی گئی ہے. آپ تیسرے دن کرتے ہیں, آپ نے اس کا نام سویم رکھ لیا. چونکہ اس میں قل پڑھے جاتے ہیں لہذا کسی نے اس کا نام قل رکھ لیا. چونکہ اس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو کسی نے اس کا نام فاتحہ رکھ لیا. 7ویں دن کیا تو 7واں, 10ویں دن کیا تو 10واں, 20ویں دن کیا 20واں, 40ویں دن کیا 40واں, 6 مہینے میں کیا ششماہی, سال کے بعد کیا عرس برسی. یہ نام ہے. یہ کیا ہے؟ 11ویں نام ہے, چھٹی نام ہے, 25ویں, 21ویں, 25ویں اعلیٰ حضرت کی ہے, 21ویں خطیب اعظم کی ہے. یہ نام ہے. کونڈے نام ہے, کونڈے نام ہے. یہ سارے نام ہیں. اصل چیز اونچی کہنا. تو نام بدلنے سے کیا چیز بدل جائے گی؟ اونچی. اچھا, آپ وہ پھر مجھے لطیفے سنانے پڑتے ہیں پھر سمجھ میں آتی ہے. یہ بتاؤ کھانا کھاتے ہو؟ لطیفے سے مراد ہنسانے والی بات نہیں, نازک بات کو کہتے ہیں. کھانا کھاتے ہو, اس پہ ٹائم کیوں بولتے ہو؟ صبح کا کھانا, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, رات کا کھانا, سال کا کھانا, بڑا کھانا, گرینڈ ڈنر.
فوجیوں میں بڑا کھانا بڑا مشہور ہوتا ہے جی. کتنے نام رکھے ہوئے ہیں. اردو والے اپنے حساب سے، عربی والے اپنے حساب سے، انگلش والے اپنے حساب سے. آپ بھی انگلش کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اپنی زبان پر، تو آپ نے تھوک دیا ہے. نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. انگلش پڑھو ضرور. سوچنے کی بات ہے، انگریز چلا گیا، انگریزی نہ گئی، انگریزیت نہ گئی. حالانکہ مغل گئے تھے، فارسی چلی گئی. تو انگریزوں کے بعد انگریزی بھی جانی چاہیے تھی، مگر انگریزی آپ نے سینے سے لگائی ہوئی ہے. اور اللہ کو جو زبان سب سے پسند ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. اپنی زبان نہیں آپ پڑھتے، گھروں میں بولتے نہیں ہیں. پہلے اردو میں عربی فارسی کے لفظ تھے، اب انگلش، زیادہ سے زیادہ انگلش. سب کے سب اللہ تعالی ہدایت دے. نام رکھے ہوئے ہیں جی. ناشتہ ہے، ظہرانہ ہے، عصرانہ ہے، عشائیہ ہے، بریک فاسٹ ہے جی، لنچ ہے، برنچ ہے، سپر ہے، ڈنر ہے، تغدہ، تمدہ، اپنے نام رکھے ہوئے. تغشا، تمشا عربی میں بھی نام ہے. حیران ہوں، کھانا کھا رہے ہو، وقت اس پہ کیوں بولتے ہو؟ آپ سیدھا سیدھا کہو کھانا کھا رہا ہوں. نہیں جی صبح کا کھانا، یہ جی دوپہر کا کھانا، یہ جی شام. اور ٹائم کیوں بول رہے ہو؟ صرف کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں. لیکن آپ ٹائم بولتے ہو تو کیا ٹائم بولنے سے کھانا آرام ہو جائے گا؟ نام بدلنے سے کھانا آرام ہو جائے گا؟ نہیں. تو میں نے اگر سویم تیسرا، ساتواں، 10واں، 40واں کہہ دیا تو ایصال ثواب کدھر سے غلط ہو جائے گا؟ تم نے ٹائم بولا تو کھانا آرام نہیں ہوا، میں نے دن بول دیا تو ایصال ثواب کہاں سے غلط ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس پہ دن بولنے سے، یہ نام بولنے سے وہ چیز غلط ہوتی نہیں. یہ لوگوں نے نام رکھے ہوئے، اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب. تو 11ویں بھی ایصال ثواب ہے. اور صرف 11 تاریخ کو ہی کرتے ہو؟ کوئی پہلی کو کر رہا ہے، کوئی دوسری کو کر رہا ہے، جب چاہیں کریں. ایصال ثواب کے لیے کوئی قید؟ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اسی دن ہوگی، آگے پیچھے نہیں ہوگی، تو اس سے ہم لڑیں گے کہ یہ ہو سکتا نہیں. جب چاہے کرو، صبح کرو، شام کرو، دن کرو، رات. یہ جو لوگوں میں ہے کہ 40 دن پورے کرنے کو کہتے نہیں، 2 دن پہلے. ایصال ثواب کے لیے کوئی شرط؟ جب بھی کرو ہوتا ہے. ایصال ثواب جب بھی کرو ہوتا ہے، پہنچتا ہے. یاد رکھنا، یہ 11ویں ایصال ثواب کا نام ہے غلط. کہتے ہیں ٹھیک ہے ایصال ثواب تو ٹھیک ہے، مگر تم کھانا سامنے رکھ لیتے ہو تو پھر لڑتے کیوں ہو یار؟ تم نہ رکھا کرو. ہم رکھ لیتے ہیں، تم اونچی. اگر زیادہ ہی تمہیں اعتراض ہے، پیچھے رکھ لیا کرو. ہم سامنے رکھتے ہیں، تم دائیں رکھ لو، بائیں رکھ لو، اوپر رکھ لیا کرو اپنے. یہ کوئی اس پر اعتراض والی بات؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانا سامنے رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو اس کو غلط کہہ سکتے؟ یہ سارے حوالے ثواب العبادات میں ہیں، موجود ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے. تو یہ کوئی کہیں گے جی تاریخ مقرر کرتے ہو تو لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. زیادہ مل کے اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک ضرور ولی ہوتا ہے. شرط مومن ہونا ہے، بھلے سے اس کو خود پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ولی ہوتا ہے. تو ہم اس لیے اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، کسی کی دعا کے صدقے ہم سب کی قبول ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے کرنا نہیں ہے اور ہم نے چھوڑنا. انہوں نے کرنا نہیں، ہم نے چھوڑنا. کیوں؟ ان کے ہاں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ان کا عقیدہ بیان کرنے کا یہ ہے، ویسے جو مرضی کریں. یہ کہتے ہیں جی نہیں پہنچتا، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں لگے رہتے. جب تک زندگی تھی فائدہ پہنچاتے رہے. ایمان والا گزر گیا تب بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں. فائدہ کیونکہ پہنچتا، ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. آپ کو سنایا تھا نا
آج کل جس طرح لوگ دبئی چلو، باہر چلو، کمائی کرو، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، ایک زمانہ تھا ہندوستان میں، بمبئی شہر بڑا تھا، وہاں بیچتے تھے گاؤں سے، بڑے شہر میں جائے گا، کمائے گا، ہمیں بھی کھلائے گا، خود بھی کھائے گا۔ تو وہ ایک ہی گلی سے، ایک ہی محلے سے دو لڑکے گئے، ایک سامنے والے گھر سے، ایک ادھر کے گھر سے، دونوں نے بھیجا۔ ایک لڑکے نے جا کے محنت کی، مزدوری کی، کمایا، گھر والوں کو بھیجتا رہا، دوسرا جا کے وہاں جیب کترا بن گیا، پک پاکٹ، وہ جیب تراش بن گیا، وہ اندر ہو گیا، وہ نہ خود کو مل رہا ہے نہ کسی اور کو مل رہا ہے، وہ اندر ہو گیا، دوسرا بھیج رہا ہے۔ اب دوسرے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں بھائی بتاؤ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، کچھ ملتا ہے؟ تو وہ جن کا اندر تھا انہوں نے کہا نہیں ملتا، ان کا کچھ کوئی فائدہ نہیں، اور جن کو آ رہا تھا ان کا بھیجو ملتا ہے، بھیجو۔ سمجھنے کے لیے بات ان کے جانے ہے، جدھر ادھر کچھ نہیں ہے، ہمارا سلسلہ چلتا رہتا، ان کو بھی فائدہ اور ہمیں بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن حدیث سے ایصال ثواب ثابت ہے تو تمہارے کہنے سے غلط ہو سکتا نہیں۔ تو 11ویں کس چیز کا نام ہے؟ اچھا اب آخری بات اور سنیں، پھر ذکر خوص۔ گناہ گار کو کریں تو اس کے ہو گئے گناہ معاف، نیک کو کریں تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، ایک بندہ تھا جنت میں درجے ہیں 100، کتنے؟ 100 درجے ہیں۔ آپ کے یہاں تو فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، بس وہاں کتنے درجے؟ 100۔ درجہ بڑھے گا، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، نعمتوں میں۔ اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ، سمجھ رہے ہو؟ یہ شوق دلانے کے لیے تاکہ نیکی کریں۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجے کا نام فردوس، حضور نے فرمایا اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اچھا اب یہاں آئیے ایک حدیث بھی سنا دوں، ابن ماجہ میں حدیث موجود۔ جب مسلمان کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، جنت کہتی ہے آمین۔ آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، مائک نہیں لگا ہوتا، اسپیکر نہیں ہوتا، بہت آہستہ سے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، کہتے ہیں نا، یا اللہ مجھے یا ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ جنت کہاں ہے؟ 8000 سال کے فاصلے پر، 8000 سال کے، اگر آپ پیدل چلیں تو وہ سن رہی ہے، وہ آمین کا مطلب یا اللہ ایسا ہی کر دے، وہ آمین کہہ رہی ہے، سن رہی ہے نا۔ اسی ابن ماجہ میں حدیث، جب بندہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے یا ہم کو دوزخ سے بچا لے، پناہ دے، دوزخ کہتی ہے آمین۔ دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے۔ حضور فرماتے ہیں 70 برس پہلے ایک پتھر گرایا گیا تھا، کتنے عرصہ پہلے؟ 70 برس پہلے، وہ جا کے اب دوزخ کی تہ کو لگا ہے۔ پتھر کتنی تیزی سے نیچے جاتا ہے، گریوٹی کو ماننے والوں ذرا بتاؤ، کشش ثقل کتنا بھاری زمین 120 میل کی رفتار سے آپ کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ سائنس والے کہتے ہیں 120 میل کی رفتار سے اوپر سے جو چیز آتی ہے زمین اس کو اپنی طرف، اس لیے دھڑام سے گرتے ہو نا، تو اتنی زمین میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ کھینچ رہی ہے۔ تو پتھر 70 برس پہلے پھینکا گیا، وہ تب جا کے دوزخ کی تہ کو لگا۔ اندازہ کرو کتنی گہری، کتنی دور دوزخ، مگر وہ بھی سن رہی ہے، وہ بھی۔ تو جس رب نے دوزخ اور جنت کو سننے کی طاقت دی ہے، اپنے حبیب کو نہیں دی؟ اپنے محبوب غوث پاک کو نہیں دی؟ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں۔
جنت میں کتنے درجے؟ ایک بندہ جنت میں تھا، اچانک اس کا درجہ بلند ہو گیا. یہاں ایک بات اور بھی سنا دوں.